آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس مطاہر لا ریب اور لا شک کتاب میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ میں سے ایک چھوٹا سا فرمان مبارک بھی تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عاجز کو، ناکارہ کو مختصر وقت میں ان دونوں چیزوں کا صحیح مفہوم مضمون بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جامعہ اسلامیہ برخیل کا یہ نامہ سالانہ جلسہ ہے۔ سب سے پہلے تو ان بچوں اور بچیوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ اکرام کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے اس دولت عظمیٰ کے ساتھ نوازا ہے، جو قرآن کے حافظ بنے، جو 10 بچیاں عالمات بنی۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے لیے اور قرآن مجید کے علم کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، یہ ان کے لیے عظمت، عزت، شان و شوکت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو علوم نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید وہ دولت ہے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ رب العزت کا دین دیکھو، عطا دیکھو، اللہ رب العزت کا قانون، اللہ رب العزت کی عطا ہمارے دنیاوی قوانین سے مختلف ہے۔ ہم اپنے اندر، اپنے معاشرے میں مالدار کا خیال رکھتے ہیں، امیر کا خیال رکھتے ہیں، زمیندار اور جاگیردار کا خیال رکھتے ہیں، اس کی عزت اور عظمت کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کچھ دینا لینا ہو تو اس کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کلی طور پہ نہیں، لیکن عموماً اکثریت کے اعتبار سے قرآن کی دولت اللہ رب العزت غرباء کو عطا فرماتے ہیں، غریبوں کو عطا فرماتے ہیں۔ امیروں کے بچے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت کے طور پر اگر آپ دیکھیں، سرچ کریں، نظر ماریں تو آپ کو غریب لوگ قرآن کے حافظ نظر آئیں گے، غریب لوگ قرآن کے عالم نظر آئیں گے، غریب خاندان کے لوگ آپ کو دیندار نظر آئیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہ اللہ کی عطا ہے، اور غریب کے گھر میں جب قرآن کی شکل میں دولت پہنچ جائے وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے۔ غریب کے گھر میں جب علوم نبوت پہنچ جائے تو اس کی غربت کا خاتمہ ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے۔ غریب لوگ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، غریبوں والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اللہ مجھے موت دینا تو غریبوں والی موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھانا تو پھر مجھے ان غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن مجید وہ دولت ہے، اور پھر میں مبارک دیتا ہوں ان بچیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ اکرام کو جن بچیوں نے علم حاصل کیا۔ اللہ اللہ، جن والدین نے اپنے بچیوں کو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا،
تعلیم دلوائی، اللہ کی قسم اللہ کے محبوب نے ان کے بارے میں جو انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، شاید کہ یہ انعام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے، مشقت سے نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، جو اللہ کے محبوب نے اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کی خاطر اعلان فرمایا۔ اور پھر میرے محترم سامعین، جب گھر میں مرد بدلتا ہے تو مرد کے بدلنے سے ایک فرد بدلتا ہے، عورت بدلتی ہے تو عورت سے پورا خاندان بدل جاتا ہے، پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ عورت نے کتنی قربانیاں دی اس قرآن کی خاطر، اس دین کی خاطر۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اپنے اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے، او بعمر بن ہشام یا عمر بن ہشام ابو جال کے ذریعے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب شخصیت ہے جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے دو بندوں کا نام پیش کیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تیرے اسلام، میرے اسلام تیری دعوت اور تبلیغ کے غلبے کے لیے، رسالت اور نبوت کی عمومیت کے لیے میں عمر بن خطاب کا انتخاب کر رہا ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب رو رو کر آنکھوں مبارکہ سے رحمت کے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب رو رو کر عرض کرتے ہیں، اللہ میں نے تیری دین کی خاطر کتنے تکلیفیں برداشت کی، اپنا خون بہا دیا، میری بچیوں کو طلاقیں مل گئی، میرے صحابہ کو گھسیٹا گیا، آپ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اللہ تیری دین کی خاطر میرے بلال کی کیا حالت ہو چکی ہے، اللہ تیرے دین کی خاطر میرے خباب کی کیا حالت ہو چکی ہے، اللہ تیرے دین کی خاطر میرے عبداللہ کی کیا حالت ہو چکی ہے، عمار یاسر کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اللہ اپنے اسلام کے غلبے کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن ہشام عطا فرما دے۔ اللہ کے محبوب زارا قطار رو رو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ادھر ابو جال کے پارٹی اور اس کے ساتھی یہ رل مل کے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے محبوب کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے محبوب ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ابو جال کہتا ہے، میرے لوگوں، میرے ساتھیوں، میرے پارٹی کے لوگوں، میں نے محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ہر حرف استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت کا پرچار ختم نہیں ہوتا، رکنے میں نہیں آتا۔ اب میں نے یہ سوچا ہے ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ قتل کر دیں، اللہ کے محبوب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما
نبوت اور رسالت کا تاج تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں۔ میرے محبوب آپ نے جا کر قرآن کی تبلیغ کرنی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنانا ہے۔ اللہ جب میں قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤں گا، اللہ جب قرآن پڑھ کر لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کروں گا، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، میں لوگوں سے تیری حفاظت کروں گا۔ تو جو میری طرف میرے محترم سامعین آنے والے آئیں گے، اس کرسی پہ بیٹھیں گے، یہاں دیکھ لینا، میری طرف دیکھنا، توجہ میری طرف۔ اللہ کے محبوب سارا قطار دعا مانگ رہے ہیں، ادھر ابو جال قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ابو جال کہتا ہے کون ہے جو جا کر محمد کو قتل کرے، میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا الحکم، اے مکے کے سردار ابو جال، میں ابھی جاتا ہوں محمد کو قتل کر کے آتا ہوں، معاذ اللہ تلوار اٹھا کر جا رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرے محترم سامعین، آج کل تیرے میرے دل میں قرآن کی قدر نہیں، دین کی قدر نہیں، نماز کی قدر نہیں۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ قرآن کتنی تکلیفوں کے ساتھ پہنچائے، یہ دین کتنی تکلیفوں کے ساتھ پہنچائے۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے محبوب ٹھیک ہے آپ پر ظلم و ستم تو بہت زیادہ ہوئے، آپ پر تکالیف اور مصیبتیں ڈالی گئیں، لیکن یہ بتائیں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری پیاری عائشہ، میری پیاری حمیرہ، جب میں طیف کے میدان میں لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے گیا، لوگوں کو اللہ کا قرآن سنانے کے لیے گیا، لوگوں نے قرآن کا نہیں سنا، میری دعوت تبلیغ کو قبول تو نہیں کیا، الٹا لوگ مجھے مارنے لگ گئے، پتھر مار مار کر مجھے لہولہان کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری پیاری عائشہ، میری پیاری حمیرہ، طیف کے میدان میں جو ظلم میرے اوپر ہوا، میرے جسم سے خون بہتا جا رہا تھا، لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ میرے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے، میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، زخموں سے چور چور ہو گیا تھا کہ میں چل بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، پھر بھی ظالموں کو میرے حال پہ رحم نہیں آیا، میرے حال پہ ترس نہیں آیا۔ دو نوجوان آ جاتے، میرے بغلوں کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے تھے، پھر دوسرے نوجوان مجھے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب اپنی داستان بیان فرمانا شروع فرمائی، اللہ کے محبوب کے آنکھوں مبارکہ سے رحمت کا آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن بھی رہی ہیں، ذرا بتا رو بھی رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او میری پیاری عائشہ، میری پیاری حمیرہ، جب زخموں سے چور چور تھا، میں لہولہان تھا، میرے کپڑے بھی خون سے رنگین ہو گئے تھے، میرے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، جب اس حالت میں گھر پہنچا، میری خدیجہ الکبریٰ نے جب مجھے دیکھا، میری خدیجہ الکبریٰ کی چیخیں نکل گئی، زارو قطار رونے لگی، میری خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ کی محبوب کس ظالم نے آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے، اللہ کے محبوب کس ظالم نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں تو کہا کرتا ہوں آج قرآن لوارث ہو چکا ہے، قرآن والے لوارث ہو چکے ہیں، ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، قرآن کتنی تکلیف
تکلیفوں کے ساتھ پہنچائے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو جہل میں ابھی جاتا ہوں، محمد کو قتل